السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور شفیق الرحمان۔ وزیراعظم نے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر نے روابط پر توجہ دیتے ہوئے KT بندر پورٹ کی مربوط ترقی پر زور دیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے لیے پاکستان کے دیرینہ تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کے سلسلے میں آج تہران میں وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ یلو لائن میس ٹرانزٹ منصوبہ آئندہ سال مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ صوبے میں امن یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی سیکیورٹی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 7 مخصوص نشستوں پر آج پولنگ ہوئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر ہونے سے متعلق بھارت کے دعوے حقیقت سے بہت دور ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے نئے نام نہاد پولیس قانون کی آڑ میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان نے یوکوہاما 37ویں جاپان جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں 2 طلائی تمغے جیت لیے ہیں۔ اور مایہ ناز اداکار جمشید انصاری کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نے حکومت کی معاشی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور تمام متعلقہ وزراء اور افسران کو بھی اس کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات پر عالمی اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور درجہ بندی کے اداروں کی جانب سے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کا اعتراف خوش آئند ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے درجہ بندی میں بہتری اس کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معیشت کے استحکام اور بیرونی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے حکومت کی مسلسل کوششوں اور اصلاحات کے باعث بین الاقوامی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل مزید تیز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو ایک مضبوط، خود انحصار اور پائیدار معیشت بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید وادی شاہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ سے متعلق امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی رواداری اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے رابطوں اور مقامی لوگوں کے روزگار پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے KT بندر پورٹ کی مربوط ترقی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے KT بندر پورٹ کی مجوزہ ترقی پر ایک پریزنٹیشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ منصوبے کو قابل اعتماد سڑکوں کے رابطے، بجلی اور پانی کی فراہمی، صنعتی بنیادی ڈھانچے اور دیگر ضروری سہولیات سے منسلک کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور بحری ترقی میں تعاون کے لیے چین کی مسلسل دلچسپی کو سراہا۔ صدر نے کہا کہ KT بندر نمایاں استعداد کار رکھتی ہے اور یہ ایک اضافی بحری گزرگاہ ہے جو پاکستان کی بندرگاہوں اور نقل و حمل کے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے اور وسیع رابطہ کاری اور تجارت میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ صدر نے چینی اور متعلقہ پاکستانی حکام کے درمیان قریبی تکنیکی روابط کی ضرورت پر
जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि माहौलियाती पायदारी को अहम तरजीह दी जाए। उन्होंने मास्टर प्लान को मजीद बेहतर बनाने, इस पर मुनासिब अमल दरामद और माली मुआवनत की फराहमी के तरीक़ाकार की निशानदही के लिए तकनीकी रवाबित जारी रखने की हौसला अफजाई की। चीनी वफ़द ने केटी बंदर पोर्ट के तसव्वुराती मास्टर प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें मुतादिद टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक्स और मुआविन बुनियादी ढांचे के साथ गहरे पानी की नई बहरी गुजरगाह का खाका पेश किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान के देरीना ताउन के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार आज लंदन में ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगुएज से मुलाकात के दौरान किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने महफूज, पुरअमन और मौसर बैनुल-अक़वामी बहरी नक़्ल हमल के लिए अहम आलमी इदारे के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को सराहा। इसहाक डार ने MT ऑनर 25 पर यरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानी बहरी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई की जारी कोशिशों में ताउन पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम बहरी मुसाफिरों की जल्द वापसी के लिए फौरी और मौसर इदाराजाती इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने बहरी उमूर के बेहतर इंतजाम, बैनुल-अक़वामी बहरी मयार पर अमल दरामद और पाकिस्तान की बहरी मईशत को मजीद तरक्की देने के लिए जारी कोशिशों को उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बहरी सलामती, तहफ़्फ़ुज़, क़वानीन में इस्लाहात और पाकिस्तान के बहरी शोबे की तरक्की के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा तेहरान में ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात की। ये दौरा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। दौरे में मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशिशों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पास्को के गंदम के ज़खायर तमाम मुतल्लिका इदारों को फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कमेटी के इजलास में दी गई मंजूरी के तहत 85% मकामी और 15% दरामदी गंदम फराहम की जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कस्टम्स बॉन्डेड स्टोरेज की सहूलियात के ज़रिए गैर मुल्की सप्लायर्स की मद में पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने की भी मंजूरी दी। इस इक़दाम का मकसद तेल और गैस के शोबे में मुल्क के तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को तरक्की देना और मजबूत बनाना है। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वफ़ाक़ी हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने और पाकिस्तान के ज़रई और लाइफ स्टॉक के शोबों को मजबूत बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में ज़रई और लाइफ स्टॉक से मुतालिक अहम उमूर का जायज़ा लेने के लिए मुतल्लिका सूबाई हुक्काम के इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में किसानों और मवेशी पालने वालों को दरपेश मसाइल के हल के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान राबता मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट का इजलास डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान की ज़ेर सदारत आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। ऐवान में आज निजी कार्रवाई का दिन था। ऐवान में कई बिल पेश किए गए। डिप्टी चेयरमैन ने ये बिल मुताल्लिका कायमा कमेटियों को भेज दिए। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत आज शाम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के आगाज़ में ऐवान ने रावलपिंडी में कत्ल होने वाली हिना जावेद के लिए फातिहा खानी की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मरहूमा दिसंबर 2019 से रवां साल जून तक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से वाबस्ता रहीं। इस मौके पर वज़ीर क़ानून आज़म तज़ीर तारण ने ऐवान को यकीन दिलाया कि केस को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याह्या ने आज इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी है और पाकिस्तान की तरक्की और अवामी फ़लाह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुआवनत काबिल कदर है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन मुस्तक़बिल में भी मज़ीद मुस्तहकम होगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस और जेंडर में स्ट्रीमिंग का मकसद ख़वातीन की शिरकत को फ़रोग़ देना और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। मोहम्मद याह्या ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नेक ख्वाहिशात और तारीफ़ी कलिमात पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान
انہیں حکومت اور عوام کی جانب سے عزت، احترام اور تعاون حاصل رہا جسے وہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزیر مملکت وجیہہ قمر نے آج اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن میں قائد اعظم کارنر اور اقبال کارنر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ان عظیم رہنماؤں کے افکار اور نظریات کو نئی نسل تک مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے علمی اور ثقافتی کارنرز پاکستان کے قومی ورثے، علمی روایات اور بانیان پاکستان کے پیغام کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی تعلیمی، ادبی اور اشاعتی خدمات کو سراہا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ملک میں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کی مثالی فضا موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور، ملتان، بھاولپور، ساہیوال، فیصل آباد اور دیگر اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ منظوری لاہور میں صوبے کے مختلف ڈویژنوں میں اپنے وسائل سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ منصوبوں میں سڑکوں کی تعمیر، توسیع، کارپیٹنگ، فٹ پاتھ، نکاسی آب، لین مارکنگ، سولر اسٹریٹ لائٹس، بیوٹیفیکیشن، کھیلوں کی سہولیات اور سیوریج اسکیمیں شامل ہیں۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ مین ہولز کو سڑکوں کی سطح پر رکھا جائے، ہر سڑک پر مناسب سائن بورڈز اور لین مارکنگ کی جائے، جبکہ نئی تعمیر شدہ سڑکوں کی کھدائی یا نقصان کو روکا جائے۔ انہوں نے ہر منصوبے کے لیے علیحدہ ٹائم لائن بھی طلب کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گوجرانوالہ یلو لائن میس ٹرانزٹ منصوبہ آئندہ سال مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فیصل آباد میس ٹرانزٹ سسٹم منصوبہ بھی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے ان منصوبوں کی بروقت تکمیل ضروری ہے۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے آج کراچی میں ڈیفنس پولیس اسٹیشن کے کمیونٹی پولیسنگ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال جرائم کی روک تھام اور شہریوں کے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ محمد نہال ہاشمی کو کمیونٹی پولیسنگ کراچی سینٹر کے جدید سیکیورٹی اور نگرانی نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ کراچی میں 2000 سے زائد جدید سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ گاڑیوں کی نگرانی اور چوری شدہ گاڑیوں کی شناخت کے لیے آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن کیمرے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق گورنر بلوچستان عمران اللہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے حکومت جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سیکیورٹی نظام اور مؤثر رد عمل کے طریقہ کار کو مضبوط بنا رہی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان سیف سٹی اتھارٹی کی مجموعی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ صوبے میں امن و امان قائم رکھنے اور جرائم کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی تحفظ بہتر بنانے کے لیے نگرانی کے جدید نظام کو مرحلہ وار صوبے کے مزید علاقوں تک وسعت دی جائے گی۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس اقدام کے تحت ضلع موسیٰ خیل میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ ضلع میں تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق صوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ بحری اصلاحات کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس جدید آبی زراعت، غذائی تحفظ اور برآمدات کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کے علاقے گھاروں میں جدید آبی زراعت فارمز قائم کیے گئے ہیں۔ گھارو ایکوا کلچر فارمز میں مچھلیوں کی مختلف اقسام کی جدید طرز پر افزائش کی جا رہی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 7 مخصوص نشستوں کے لیے آج پولنگ ہوئی۔ نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم زمان کشمیری
سہرش قمر اور مریم ادریس خواتین کی نشستوں پر منتخب ہو گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب اور زوبیہ خورشید بھی خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر منتخب ہو گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پیر مظہر سعید شاہ علماء و مشائخ کی نشست پر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالرحمان بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی نشست پر پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 46 نومنتخب ارکان نے آج حلف اٹھایا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 2 بجے ہوگا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ملک بھر کے طلبہ کے لیے سمر انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ ملینیم انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینیورشپ کی ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی نے شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست میں قومی سلامتی، علاقائی صورتحال، بھارت کے کردار، افغانستان اور معاشی استحکام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کے لیے بھی مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر ہونے اور امن کے بھارتی دعوے حقیقت سے بہت دور ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس ایڈوکیٹ نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت عالمی برادری کو گمراہ کرنے اور مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال چھپانے کے لیے معمول کے حالات کی جھوٹی تصویر پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو روزانہ کی بنیاد پر فوجی جبر، چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے اور کشمیری عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارت کا معمول کے حالات سے متعلق پروپیگنڈا کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے انکار کو چھپا نہیں سکتا۔ ادھر مقبوضہ علاقے میں بی جے پی حکومت کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں بھاری اضافے کے خلاف سری نگر میں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے گئے 2 الگ الگ مظاہروں میں مظاہرین نے عوام پر بھاری بلوں اور اسمارٹ میٹرز کے اضافی چارجز کا بوجھ ڈالنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے بھی مودی حکومت کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں بھاری اضافے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کشمیری عوام اور مقامی کاروباری برادری کے خلاف سازش قرار دیا۔ بھارتی حکام نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج کا فیلڈ ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے لیے کئی دیہات کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کنڈی کی گام اور پنزگام کے علاقے خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ضلع میں فوجی ساز و سامان بھیجا جا رہا ہے اور اضافی فوجی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ فوجی تعیناتی میں اضافے کے باعث رہائشیوں کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں قائم سکھ تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پر زور دیا ہے کہ وہ RSS کے سربراہ موہن بھگوت کو امریکہ کا دورہ کرنے سے روکے۔ تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ کے نام ایک خط میں کہا کہ RSS اور اسے منسلک تنظیموں کا سکھوں، مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں کے خلاف تشدد، امتیازی سلوک اور ظلم کا طویل ریکارڈ موجود ہے۔ خط میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والی تنظیموں کے رہنماؤں کو سفارتی مراعات یا اعلیٰ سطح تک رسائی نہ دی جائے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,423 ہو گئی ہے، جبکہ 1,74,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ کا تقریباً 90% بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم نے پولیس کے نئے نام نہاد قانون کی آڑ میں مظاہروں پر پابندی عائد کر کے عوام سے احتجاج کا بنیادی حق بھی چھین لیا ہے۔ افغان میڈیا افغانستان انٹرنیشنل اور کابل ناؤ کے مطابق طالبان رجیم نے نئے قانون کے تحت عوامی اجتماعات پر مکمل پابندیاں عائد کر کے پولیس کے غیر قانونی اختیارات مزید بڑھا دیے ہیں۔ افغان پولیس کے نئے قانون کے تحت گرفتار افراد کی حراست کی مدت 3 دن سے بڑھا کر 10 روز کر دی گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت پولیس کو مشتبہ افراد کے خلاف سخت زبان کے استعمال اور انہیں توبہ کرنے پر مجبور کے اختیار کے بھی حاصل ہوں گے۔ متنازع قانون کی ایک اور غیر انسانی شق کے تحت افغان پولیس کو ملزمان کو موت کی دھمکی دینے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔
ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل کے وفد نے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ساؤتھ ایشین گیمز کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل یاور حسین نے وفد کو تیاریوں پر بریفنگ دی۔ وفد نے مختلف کھیلوں کے مقامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ پاکستان آئندہ سال 3 سے 11 اپریل تک اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا۔ ایمسٹریولین میں مینز ہاکی ورلڈ کپ کی 9ویں سے 16ویں پوزیشن کے درجہ بندی کے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ اب جمعے کو 11ویں اور 12ویں پوزیشن کے لیے پلے آف میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ جمعرات سے لارڈز لندن میں شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ اگلے ماہ کی 9 سے 13 تاریخ تک برمنگھم کے علاقے ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئٹہ ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے نئے عہدیداروں کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاہ دوست کو 3 سال کے لیے صدر اور عبدالمالک کو سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز نجیحہ الوی گھٹنے کی انجری کے باعث ایشیا کپ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ ان کی جگہ صدر شمس کو پاکستانی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ ایشیا کپ جمعے سے آئندہ ماہ کی 13 تاریخ تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے گروپ کے دیگر ممالک میں بھارت، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ پاکستان کی قومی کبڈی ٹیم نے اسلام آباد میں ایران کے ساتھ مشترکہ تربیتی کیمپ کے ذریعے جاپان کے شہر ایچی ناگویا میں ہونے والی 20ویں ایشین گیمز کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ دونوں ٹیمیں آج سے بدھ تک حمیدی ہال میں پریکٹس میچ کھیل رہی ہیں۔ ان سیشنز کا مقصد آئندہ ماہ کی 19 تاریخ سے 14 اکتوبر تک اسکیجولڈ گیم سے قبل پاکستان کی فٹنس، ہم آہنگی، حکمت عملی اور میچ کے مزاج کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل محمد سرور نے کہا کہ مشترکہ کیمپ کھلاڑیوں کو قابل قدر بین الاقوامی کھیل کا موقع فراہم کرے گا۔ یوکوہاما میں 37ویں جاپان جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ یحییٰ خان نے فائنل میں جاپان کے ٹوما اکائیڈا کو ہرا کر انڈر 17 کا ٹائٹل جیتا۔ ابو بکر نے فائنل میں چین کے چیا ہوا شین کو ہرا کر انڈر 11 گولڈ میڈل حاصل کیا۔ دریا اسنا پاکستان کی ثنا بہادر نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں PCA آزادی اسکواش جیت لیا۔ انہوں نے ویمنز اوپن کی فائنل میں ساتھی پاکستانی نور الہدا کو شکست دی۔ نور الہدا دوسرے گیم کے دوران تکنیکی انجری کے باعث ریٹائر ہو گئی تھیں۔ سارا نے اس سے قبل میلبرن میں چیلنجر بیڈنگو اوپن اسکواش ٹائٹل جیتا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس خیبر پختونخوا تاجفین حیدر کی ہدایت پر کرم میں پہلا ضلعی تیراکی مقابلہ باما خیل میں ہوا۔ مقابلے میں مقامی نوجوانوں کو اپنی تیراکی کی مہارت دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں ٹرافیاں، میڈلز، اسپورٹس کٹس تقسیم کی گئیں، جبکہ تمام شرکاء کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ اور بٹاگرام کے شگائی کرکٹ گراؤنڈ میں کوزا بانڈے سپر لیگ کے 3رے سیزن کا افتتاح ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر کھیل تاج محمد خان ترند اور صنعت تجارت کے مشیر ہمایوں خان نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تاج محمد خان ترند نے کہا کہ بٹاگرام میں کھیلوں کا بہترین ٹیلنٹ موجود ہے۔ انہوں نے بٹاگرام میں 92 کروڑ روپے کی لاگت سے اسپورٹس کمپلیکس کے علاوہ تحصیل سطح پر 2 نئے گراؤنڈ بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت لیگ کے گرینڈ فائنل کو سپورٹ کرے گی۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 199 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,76,966 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 933 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 689 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سنرجی کو پی کے کمپنی کے سب سے زیادہ 266 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ حصص کی قیمتوں میں اضافے 241 میں کمی، جبکہ 35 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ بکسلے پینٹس لمیٹڈ کمپنی کی حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 54 روپے 12 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز پروڈکٹس حصص کی قیمتوں میں 88 روپے 67 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالرز 277 روپے 45 پیسے قیمت خرید اور 277 روپے 95 پیسے قیمت فروخت۔ پاؤنڈ سٹرلنگ 378 روپے 56 پیسے اور 379 روپے 25 پیسے۔ یورو 324 روپے 2 پیسے اور 324 روپے 60 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 73 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 3 پیسے۔ UAE درہم 75 روپے 55 پیسے قیمت خرید اور 75 روپے 68 پیسے قیمت فروخت۔ جاپانی ین 1 روپیہ 74 پیسے قیمت خرید اور 1 روپیہ 75 پیسے قیمت فروخت
आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,17,640 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,77,046 मेट्रिक टन कम सामान की नक़ल हमल हुई, जिसमें से 74,829 बरामदी और 2,02,217 मेट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें, और आइए अब जानते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। रेडियो, टीवी और फिल्म के फनकार जमशेद अंसारी की 21वीं बरसी आज मनाई गई। वो 31 दिसंबर 1942 को पैदा हुए। जमशेद अंसारी ने सबसे तवील अरसे तक चलने वाले रेडियो प्रोग्राम हामिद मियाँ के हाँ में सफदर का यादगार किरदार अदा किया। कराची से जमशेद अंसारी का पहला टीवी ड्रामा घोड़ा घास खाता है था। 40 साल पर मुहित करियर में जमशेद अंसारी ने 200 से ज़ायद टीवी ड्रामों, 3 फिल्में और कई रेडियो प्रोग्रामों में काम किया। उन्हें 55 कौमी और 2 बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। जमशेद अंसारी 24 अगस्त 2005 को आज ही के दिन कराची में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में अ वर्ल्ड आउट ऑफ प्लेस के उन्वान से जुमे से यंग ग्रेजुएट नुमाइश के 4थे एडिशन की मेज़बानी करेगा, जो आइंदा माह की 11 तारीख तक जारी रहेगी। नुमाइश में 53 उभरते हुए पाकिस्तानी फनकारों के फनपारे रखे जाएंगे, जो जगह, शनाख्त, ताल्लुक़ और नक़ल मकानी के मौज़ूआत के गिर्द घूमते हैं, जबकि तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में एक नस्ल के ज़ाती और समाजी हक़ाइक़ की अक्कासी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में PNCA के ग्रैंड हॉल और गैलरी नंबर 2 में शाम 4 से 7 बजे तक होगी, जबकि नुमाइश हफ्ते के अलावा रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वस्तारी सिंधी थिएटर फेस्टिवल के सिलसिले में सिंधी ड्रामा आर्ट पेश किया जा रहा है। फेस्टिवल में सिंधी ज़बान, सकाफ़त और फ़नकाराना इजहार के लिए मुख्तलिफ थिएटर परफॉर्मेंस पेश की जा रही है। फेस्टिवल जुमेरात तक कराची आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम 2 में जारी रहेगा, जिसमें दाखिला मुफ्त है। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमरीकी खलाई इदारे नासा की रोमन स्पेस टेलीस्कोप को हमारे निज़ाम शमसी से बाहर कायनात और दुनियाओं का नज़ारा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। टेलीस्कोप ने खला के सफ़र से कबल एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। नासा, रोमन स्पेस टेलीस्कोप टीम और स्पेस एक्स टीमों के दरमियान मिशन लीडरों ने हतमी तैयारियों को जांचने के लिए खलाई जहाज़, रॉकेट लॉन्च साइट और मिशन की मजमूई हैसियत का जायजा लिया। जायजे के बाद मिशन मैनेजर्स ने तस्दीक की कि टेलीस्कोप लॉन्च से पहले बकिया काम करने के लिए तैयार है। नासा और स्पेस एक्स इस माह के आखिर तक टेलीस्कोप को रवाना करना चाहते हैं। कैनेडी खलाई मरकज में लॉन्च कम्प्लेक्स 39A से फाल्कन हैवी स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए इस दूरबीन को खला में ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया है। फाल्कन हैवी स्पेस एक्स के सबसे ताकतवर रॉकेटों में से एक है, जो बड़े खलाई जहाज को खला में ले जाने के लिए दरकार ताकत फराहम करने के लिए 3 रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल करता है। स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि आंत के जरसू में खाने में मौजूद नाइट्रेट और आयरन को मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर सकते हैं, जो दिल और मेटाबॉलिक बीमारी से बचाने में मदद कर सकते हैं। तहकीक में बताया गया है कि आंत के जरसू में पूरे जिस्म में अहम अफ़ाल को मुतासिर कर सकते हैं। नाइट्रेट कुदरती तौर पर खुसूसन चुकंदर और पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। ये तो थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात महर फातिमा से। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आज रात मुल्क के बेशतर साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली बलोचिस्तान के चंद अजला जिसमें बारखान, मूसा खैल, खिसदार और गिरदोनवाज, सिंध में दादू और इससे मुलिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जबकि मंगल के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि बादल दोपहर शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, ताहम शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, दीर और लड़काना में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश बलोचिस्तान में सिब्बी 31, बारखान 23, गिलगित-बल्तिस्तान में स्कर्दू 5, गुपिस 3, बाबूसर 2 और खैबर पख्तूनख्वा में दीर 1 मिलीमीटर, सिंध में लड़काना में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 करने पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर ने रवाबित पर तवज्जो देते हुए केटी बंदर पोर्ट की मरबूत तरक्की पर जोर दिया है।
نائب وزیر اعظم نے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے لیے پاکستان کے دیرین تعاون کے پرعزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کے سلسلے میں آج تہران میں وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چند، مدیر فورن ڈیسک محمد شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا رانا شفیق الرحمان اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔